بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس کے گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے۔ ناظرین، آج کل بہت سے لوگوں کی شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کا ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتا ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کر دیا، اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے پیروں کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ اپنے روزمرہ کے تمام کام اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کے سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے، ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہیں آتی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس کے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف برکت ختم ہوتی ہے، اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل یا پھر اپنے بستر پر کھانا کھاتے ہیں، اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی، اور یہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں، اس جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے رزق کی برکت نہیں ہوتی اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے کھانے کا نہ تو ٹھیک سے ہاضمہ ہوتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے دبا کر کھایا جاتا ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہے کہ ہم بھی جب کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اور ناظرین، اب آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے
کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے روئی جادو کے اثر کو روکتے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم سے جادو کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جس سے پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایات رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھاتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے چبا کر نہیں کھاتے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے؟ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہاتھ دھوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے۔ تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ دوسرے لوگ ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا یاد آ جائے، وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس وقت پھر یہ دعا پڑھیں جس وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، بسم اللہ اول و آخر۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی اپنا کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کسی بھائی کو بہت زیادہ کمزوری اور اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر دوسری طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر فوراً کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی، اور کھانے کی بے ادبی کرنا اچھی بات نہیں۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا دھیان رکھیں، آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پی، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا ایسا ہے جیسے کینسر کو آکسیجن مہیا کرنا۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی پانی پیجیے۔ لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی پانی پینے کی عادت ہے، ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی لیکن پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی اس کی عادت ہو جائے گی، پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو آہستہ اور چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔